انسانی تاریخ کی سب سے تیز سواری کیا ہو سکتی ہے؟ گھوڑے، موٹر سائیکل، کار، جہاز یا ایروپلین؟ لیکن آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی بھی سواری موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی طرح تھی۔ اس بجلی جیسی تیز رفتار سواری کا نام براق تھا۔ وہ سواری جس پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے۔ براق کی خصوصیت کیا تھی؟ جب نبی اس پر سوار ہونے لگے تو وہ بے لگام کیوں ہو گیا؟ کیا براق کو ماڈرن سائنسی علوم سے ایکسپلین کرنا ممکن ہے؟ واقعہ معراج تاریخی انسان کا ایک ایسا حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر انبیاء کرام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کے ہاتھوں مختلف معجزات ظاہر کیے۔ ہر نبی کو اپنے عہد، زمانے اور علاقے کے مطابق معجزات سے نوازا گیا تھا تاکہ ان کی امتوں پر حق واضح ہو جائے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی، اس لیے خالق کائنات نے بھی اپنے نبی کو جادو کے ان کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ٹیوب کا بڑا چرچا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں، اندھوں، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے کی قدرت سے فیض یاب تھے۔ جب آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ کو معلوم تھا کہ امت محمدیہ چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمندیں ڈالے گی، لہٰذا اللہ نے اپنے محبوب کو مقام و زمان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کے اصولوں اور خصوصیتوں سے نکل کر اپنے قرب کا اعزاز بخشا، جس کا گمان بھی عقل انسان میں نہیں آ سکتا۔ تمام انبیاء کرام کے معجزات ایک طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزۂ معراج کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ واقعہ معراج ہجرت سے 2 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 9 مہینے 28 دن تھی اور یہ 27 رجب کے رات کا واقعہ تھا۔ حضرت مالک بن شاشا سے مروی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور بیداری میں کی کیفیت میں تھا جب میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے میرا سینہ چاک کیا، پھر میرے دل کو نکال کر آب زمزم سے غسل دیا اور پھر اس میں حکمت اور ایمان ڈال کر واپس سینے کو سل دیا۔ پھر ایک سواری آئی جو خچر سے بڑی، گھوڑے سے چھوٹی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، اسے براق کہا جاتا ہے، بس مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ روایت ہے کہ آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو براق سے نیچے اتر کر اور اس کے لگام کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء کرام نے اپنی سواریوں کے لگام باندھے رکھے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ مسجد اقصی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام آپ کے منتظر تھے، لہٰذا آپ وہاں تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت کی اور نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوبارہ براق پر سوار ہو کر آسمانی سفر پر روانہ ہوئے۔ حضور نے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کا سفر کیا جہاں کئی انبیاء کرام سے آپ کی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو جنت اور جہنم کے کچھ منظر دکھائے اور پھر آپ اس سفر میں کائنات کی آخری حد سے باہر سدرۃ المنتہا تک پہنچے جہاں آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ امت محمدیہ کے لیے روزانہ 5 نمازیں فرض کی گئی، شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو تعلیم فرمائی گئی۔ اس سفر کے واپسی پر حضور اپنے مکان پر کچھ اس حالت میں پہنچے کہ روایات کے مطابق ابھی آپ کے گھر کی کنڈی ہل رہی تھی اور آپ کی وضو کا پانی ابھی تک آپ کے جسم مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ معراج کے اس واقعے کو اللہ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے سورہ اسراء میں یوں بیان کیا ہے: پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندوں کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ جو برکتیں دی ہیں ہم نے اس کے ارد گرد، تاکہ دکھا دے اس کو اپنی کچھ نشانیاں،
بے شک وہ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ معراج کے اس عظیم سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے تھے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا تھا؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ علماء اور مفسرین کے مطابق براق دراصل لفظ برق سے نکلا ہے۔ برق چمک کو کہتے ہیں، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی تھی وہ انتہائی سفید، چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ براق کو اس لیے براق کہا جاتا ہے کہ وہ برق یعنی بجلی کے چمک کے مانند اس کی رفتار ہے۔ روایتوں کے مطابق براق خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، اور جہاں اس کی حد نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ علماء کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اللہ نے آپ کی سواری کے لیے براق کا ہی انتخاب کیوں کیا، جبکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی سواری کے آپ کو سفر کے تمام مراحل طے کروا دے۔